نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9، توجہ فرمائیں۔ درس نمبر 9 میں آپ غور سے پڑھیے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں بھی۔ انا کا معنی اوپر پڑھ چکی ہیں آپ لوگ کہ انا کا معنی میں ہوتا ہے، تو یہ ترجمہ آپ کے لیے آسانی ہی ہوگا۔ انا ولدن میں لڑکا ہوں۔ انتا کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، انتا ولدن تو لڑکا ہے۔ قصیرن کا معنی ہوتا ہے ناٹا، یعنی پست قد والے کو قصیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انا قصیرن میں ناٹا ہوں۔ انتا طویل، طویل کا معنی لمبا، تو لمبا ہے۔ السمین کا معنی جو ہے موٹا ہوتا ہے، سمین کا معنی موٹا۔ تو انا سمین میں موٹا ہوں، میں موٹا ہوں۔ انتا حزیل، حزیل کا معنی ہوتا ہے دبلا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جس جملے کے نیچے ایک لکیر چھوٹی سی رہے گی، یہ لکیر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جملہ آپ کے لیے نیا ہے، یہ جملہ آپ کے لیے نیا ہے، یعنی اس کو کبھی آپ لوگ نہیں پڑھے تھے اور کبھی اس سے واقفیت نہیں ہوئے تھے۔ تو اب جب اس جملے کو آپ نے منہاج العربیہ میں پڑھ لیا، تو اب آگے جتنے بھی اسباق پڑھیے گا تو کہیں پر بھی اس طرح کی لکیر انا میں ہو یا قصیر میں ہو یا سمین میں ہو یا حزیل میں ہو، یا اس سے پچھلے اسباق میں جتنے بھی وہ لائن والے جملے پڑھ چکے ہیں، وہ تمام جملوں میں جو لائن تھی، تو وہ لائن اب آگے کے جملے میں کہیں پر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، اور جس جملے کے نیچے ایک دفعہ لائن دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، سمجھ جائیے گا، تو آگے وہ جملہ 10 مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ آ جائے تو اس جملے پہ لائن نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ جملہ آپ پڑھ چکی ہیں یا پڑھ چکے ہیں اور سمجھ بھی گئے ہیں۔ ملاقات ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک دفعہ اگر کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں۔ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں تو کیا ان سے تعارفات کرواتے ہیں؟ نہیں نا، ان سے ڈائریکٹلی سلام دعا اور باقی گفتگو ہوتی ہے۔ تو سیم اسی طرح اس میں بھی ہے، جب ایک دفعہ آپ پہچان لیجئے گا تو دوسری دفعہ اس جملے کے نیچے لکیر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی واقفیت ان سے ہو گئی ہے۔ ٹھیک، دیکھیں، انا جالس علی الکرسی، میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ جالسن یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے فاعلن، ٹھیک ہے۔ اور جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، فعل ماضی، جلسہ کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ جلسہ کا معنی جو ہے بیٹھنا ہوتا ہے، فعل ماضی، اور جالسن اسم فاعل ہے بیٹھنے والا۔ تو انا جالسن میں بیٹھا ہوں، کہاں؟ علی الکرسی، کرسی پر، میں بیٹھا ہوں کرسی پر۔ اس کے بعد واو کا معنی اور ہوتا ہے اور ہوا کا معنی وہ ہوتا ہے۔ یہ آگے آپ لوگ پڑھیے گا میزان میں یا پھر اور دوسری کتاب میں، جیسے عروض الادب ہے، تو آگے جو اسباق آنے والے ہیں اس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جو گردان پڑھیے گا تو اس گردان میں سب سے پہلی جو ضمیر ہوگی، وہ ضمیر یہی اس میں پوشیدہ رہتی ہے، یعنی آپ ذرا سے پڑھیے گا تو اس میں ہوا کی ضمیر یہ پوشیدہ رہے گی، اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہوا واقف علی الارض، ہوا واقف کہ ہوا کا معنی وہ ہوا، اور وہ واو کا معنی
اور ہوا کا معنی وہ، اور وہ واقف کھڑا ہے کہاں، علی الارض زمین پر۔ اس کے بعد انا مشغول بالقراءۃ، میں مشغول ہوں کس میں، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ وہو اور وہ، مشغول، مشغول ہوئی مصروف، مشغول کسی کام میں بیزی ہو جانا، تو وہ ہوا مشغول باللعب، اور وہ مشغول ہے کس میں، باللعب کھیل کود میں۔ اب دیکھیں انا مسلم، انا مسلم میں مسلم ہوں، انا مسلم میں مسلم ہوں۔ اوپر جو تصویر ہے وہ دونوں لڑکے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ان جملوں میں۔ آپ لوگ بھی اس کو ذہن نشی کریے اور آپس میں گفتگو کرنے کی کوشش کریے تاکہ عربی بولنے کے لیے آپ کو سہولت ملے۔ انا مسلم میں مسلم ہوں، وہو ایضا مسلم، اور ایضا کا معنی جو ہے بھی ہوتا ہے، ایضا کا معنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہو ایضا مسلم، اور وہ بھی مسلم ہے، وہ بھی لفظ بھی کے ذریعے تاکید کر دیا کہ ہاں وہ بھی مسلم ہے یعنی مسلمان ہیں۔ انا فی القراءۃ یعنی میں پڑھنے میں ہوں، میں پڑھنے میں ہوں، یہاں تک اس کا ترجمہ ہوگا انا، یہاں تک انا فی القراءۃ میں پڑھنے میں ہوں، اور وہ ہوا فی اللعب اور وہ کھیلنے میں ہے، یہاں سے یہ جملہ وہ ہوا فی اللعب اور وہ کھیلنے میں ہے۔ اس کے بعد ھذا جید، جید کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی عمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا جید، تو ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں ھذا کا معنی یہ ہے، تو ھذا جید یہ عمدہ ہے کس چیز میں، فی القراءۃ پڑھنے میں۔ وذالک جید، ذالک کا معنی وہ، جید کا معنی اچھا، عمدہ، اور فی کا معنی میں، اور لعیب، لعیب للعیب کا معنی کھیل، اللعیب کا معنی کھیل، تو وذالک جید فی اللعب، اور وہ عمدہ ہے کھیلنے میں، وہ عمدہ ہے کھیلنے میں۔ چلیے ماشاءاللہ۔ اب رہی بات کی یہ اسئلہ، تو اس کو آپ اوپر جو اسباق پڑھ چکے ہیں، ابھی جو آپ کو میں نے پڑھایا اسی کے حساب سے، اسی کی مدد سے آپ نیچے حل کریے گا۔ عربی کا جواب عربی میں دینا ہے، جیسے من انتا تو آپ کون ہیں، آپ لڑکا ہیں تو لڑکا لکھے، یا مسلمان ہیں تو مسلم، جو بھی ہے، جیسے کہ انا ولد یا انا بنت یا انا مسلم، ٹھیک ہے، جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیف انتا، وہ کیسا ہے، تو کہہ سکتی ہیں کہ ہوا طیب، ہوا طیب، اس طرح سے جو ہے ان جملوں کو بنا کر لیا۔ اس کے بعد میں لمبا ہوں، تو بنائیے گا کیسے، انا طویل، پشت قد نہیں، لا قصیر، قصیر کا معنی اوپر پشت قد پڑھے ہیں۔ تو اس طرح سے ان جملوں کو یہاں پہ ان جملوں کو جو ہے آپ لوگ حل کر کے لائیے اور کاپی گروپ میں بھیج دیجیے۔